دنیا میں واقعہ کربلا کے علاوہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ پہلے سے موجود اصناف کو اپنے نام کر لیا ہو بلکہ نئی اصناف سخن کو جنم بھی دیا ہو۔ یہ اختصاص ہے مرثیے کا۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی جیسے میں نے خنسا کا اور متمم بن نویرہ کا کام لیا، ان کا ذکر کیا، انہوں نے مرثیہ لکھا تو ہر شخص کے لیے مرثیہ لکھا جاتا تھا مرنے والے کے لیے۔ اب آپ امراء القیس کو پڑھے، پورے قصیدے میں گھوڑے سے نیچے اترتا ہوا آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ اب جو پہلے گریک مرثیہ ایپک لکھنے والے ہیں، ان کو یہ سہولت تھی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کرداروں کے ساتھ جو گھوسٹ کریکٹرز تھے ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، ان کی عمر کے ساتھ، ان کی سائیکی کے ساتھ، ان کے سیاسی، سماجی، مذہبی خیالات کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اردو مرثیہ نگاروں کو یہ اجازت نہیں ہے، اتنی بھی نہیں کہ وہ 9 محرم کو 10 میں اور 10 محرم کو 11 میں تبدیل کر سکیں، یا امام حسین علیہ السلام کی عمر میں کوئی کمی جس میں 9 کے 9 اجزاء پورے ہوں۔ اصل میں یہ جو ایپک کی روایت ہے یہ گریک سے شروع ہوتی ہے اور اس میں ہومر ہے، بعد میں پھر ورجل ہے، پھر لیٹن وغیرہ اور دوسرے ہورس ہے۔ تو وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے کردار ہیں، وہ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتے تھے۔ لیکن اردو مرثیے میں یا فارسی مرثیے میں یا عربی مرثیے میں ریئل کریکٹرز ہوتے ہیں۔ جیسے عربی میں خنسا نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا اور وہ بے حد مقبول ہوا، اسی طرح متمم بن نویرہ نے مرثیہ لکھا جو بہت مشہور ہوا۔ دنیا میں واقعہ کربلا کے علاوہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ پہلے سے موجود اصناف کو اپنے نام کر لیا ہو بلکہ نئی اصناف سخن کو جنم بھی دیا ہو۔ یہ اختصاص ہے مرثیے کا۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی جیسے میں نے خنسا کا اور متمم بن نویرہ کا کام لیا، ان کا ذکر کیا، انہوں نے مرثیہ لکھا تو ہر شخص کے لیے مرثیہ لکھا جاتا تھا مرنے والے کے لیے۔ واقعہ کربلا کے بعد مرثیے کا لفظ اصطلاح بن گیا اور اس سے مراد ہی خانوادہ اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اس کا موضوع ہے اور واقعہ کربلا اس کا موضوع ہے۔ یہ مخصوص ہو کے رہ گیا۔ پھر نوحہ آیا، سلام آیا، منقبت آئی نعت شریف کے بعد، اور پھر مرثیہ آیا جو مخصوص ہو کے رہ گیا۔ تو اب جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مرثیہ تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا جو ہیں، شہداء جو ہیں کربلا کے، ان کے حال میں کچھ بات ہوگی۔ عربی سے ہوتا ہوا مرثیہ جب فارس میں آتا ہے، ایران میں آتا ہے، تو جو صفوی بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اس کی بہت زیادہ پرورش کی، اور محتشم کاشی اور مخلص کاشی جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ محتشم نے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے زبان سے یہ کہا ہے کہ حال مادر ہجر یوسف کمتر از یعقوب نیست، او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم، کہ میرا حال جو ہے وہ یوسف کی جدائی میں یعقوب سے کسی طور کم نہیں ہے،
اس نے اپنا بیٹا کھویا جبکہ میں نے اپنا باپ کھویا۔ جب مرثیہ بر صغیر میں آتا ہے تو دکنیات سے لے کے کلاسیکی مرثیہ جو ہے ہمارا، شروع میں اس کے اجزاء جو ہیں وہ متعین نہیں تھے، مقرر نہیں تھے۔ پہلی بار میر ضمیر نے اس کے 9 اجزاء مقرر کیے، جن میں حمد ہے، چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، جنگ ہے، تلوار ہے، رہوار ہے، شہادت ہے، بین ہے اور دعا ہے۔ تو زرعی دور جو ہوا میر خلیق اور میر ضمیر کے بعد، وہ میر ببر علی انیس رضوی اور مرزا سلامت علی دبیر کا دور جو ہے وہ مرثیے کا زرعی دور۔ بعد میں پیارے صاحب ہیں، رشید صاحب اور عروج ہیں اور دولہ ہیں، دولہ صاحب ہیں، پھر بابو صاحب ہیں، لائق علی۔ تو یہ سفر آگے چلتا رہا اور نسیم امروہوی جو نسیم اللغات والے ہیں، وہاں تک ہمارا کلاسیکی مرثیہ چلتا ہے۔ پھر جدید مرثیہ شروع ہو جاتا ہے جس میں 20-25 بند ہوتے ہیں، اور شاعر جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی موضوع دے دیتا ہے۔ مثلا صبا اکبر آبادی کا مرثیہ ہے لفظ، یا جوش کے مراثی ہیں، تو ہم ان کو مراثی نہیں کہتے، میں جوش کے مرثیوں کو مرثیہ نہیں کہتا۔ انقلابی نظمیں ہیں جن میں استعارہ کربلا سے مدد لی گئی ہے، وہ انقلابی نظمیں ہیں۔ بلکہ جوش نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ فکر حق سوز جہاں کاشت نہیں کر سکتی، یعنی وہ رونے رونانے کے قائل نہیں تھے۔ حالانکہ انیس نے کہا ہے کہ مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، یا جب میں کہتا ہوں کہ رونے والوں کے لیے زیست میں آسانی ہو، ہر چھماہے کے لیے مشق میں کچھ پانی ہو، کوئی بچی نہ کبھی ظلم کی زندانی ہو۔ تو مرثیے کا مطلب ہی رسا سے ہے، درد، سوز، گریہ، یہ مرثیے کا لازمی جزو ہے۔ جدید مرثیہ نگاروں میں مسعود رضا خاکی ہیں، آغا سروش ہیں، وحید الحسن ہاشمی ہیں، ان کے شہید بیٹے شبیع الحسن ہاشمی ہیں، قیصر باروی ہیں، اور موسوی صاحب ہیں، جن لوگوں نے، ہلال نقوی نے جدید مرثیے کو بہت فروغ دیا اور جوش پر بہت زیادہ کام کیا۔ لیکن مجھے اطمینان کلاسیکی مرثیے میں ہوتا ہے، جس میں 9 کے 9 اجزاء پورے ہوں، اور اس میں ایک سے بڑھ کے بھی مرثیے میں، ایک مرثیے میں 2 شہادتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ انیس نے لکھی ہیں شہادتیں، ایک مرثیے میں 2 شہادتیں۔ لیکن یہ بالخصوص ہے، عموماً مرثیے میں ایک ہی شہادت ہوتی ہے۔ اب جو پہلے گریک مرثیہ ایپک لکھنے والے ہیں، ان کو یہ سہولت تھی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کرداروں کے ساتھ جو گھوسٹ کریکٹرز تھے ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، ان کی عمر کے ساتھ، ان کی سائیکی کے ساتھ، ان کے سیاسی، سماجی، مذہبی خیالات کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اردو مرثیہ نگاروں کو یہ اجازت نہیں ہے، اتنی بھی نہیں کہ وہ 9 محرم کو 10 میں اور 10 محرم کو 11 میں تبدیل کر سکیں، یا امام حسین علیہ السلام کی عمر میں کوئی کمی، یا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی عمر میں کوئی کمی بیشی کر سکیں۔ تو بدقسمتی سے اردو مرثیے کا ترجمہ نہیں ہوا، اور کسی میں اتنی لیاقت نہیں تھی کہ وہ انگریزی میں اس کو تخلیقی سطح پر ڈھال سکتا۔ ایک آدھ مرثیے کا ڈیوڈ میتھیوز نے یا رالف رسل نے، اب مجھے یاد نہیں پڑتا،
انیس کے ایک آدھ مرثیے کا ترجمہ کیا ہے لیکن وہ نہیں ہے، بہت کمزور کام ہے۔ تو ابھی تو ہمارے یہاں انیس کے سارے مرثیے ہی اکٹھے نہیں ہوئے، کوئی 300-350 مرثیے دستیاب ہیں، 400 جو چھپے بھی ہیں، شروع میں انڈیا سے چھپے تھے، بعد میں شاید جیلم بک کارن نے چھاپے ہیں یا کس سے چھاپے ہیں۔ تو مرثیہ ہماری سب سے مشکل صنف ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے 6 مصرے ہوتے ہیں اور وہ 3 مطلع ہوتے ہیں گویا۔ تو کراچی میں یہ کوشش ہوئی کہ مرثیے کے تیسرے مصرے کو آزاد کیا جائے، لیکن وہ بار بار نہیں ہوئی، چلی نہیں ہے۔ اس میں ہلال بھائی کے علاوہ میر احمد نوید جو انیس کے پرنواسے ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، لیکن وہ مقبول نہیں ہو سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسدس ہی ایسی ہے جو مرثیے کی پوری روایت کو سنبھال سکتی ہے۔ تو میں کلاسیکی مرثیے کا یا روایتی مجھے کہہ لیں، میں اس کا آدمی ہوں، میں جدید مرثیے کا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ میرے لیے آج بھی جو عظیم ترین مثال ہے۔ اچھا، پھر لوگ مرثیے کو ایک مذہبی صنف سمجھ کے نظر انداز کر رہے تھے، حالانکہ یہ آرٹ ہے۔ ہندو شعراء نے بھی مرثیے لکھے اور اس میں دلگیر لکھنوی جو ہیں وہ بہت ممتاز ہیں۔ اب ہانپ جاتا ہے آپ کا نیا شاعر 15 20 25 بند کہہ کے، اس کی سانس اتنی لمبی نہیں ہے کہ وہ چہرے سے آغاز کر کے دعا پہ ختم کرے۔ تو آرٹ کی گویا آرٹ نہیں ہے اس کے پاس، اس کو آرٹ کی سمجھ نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو مرثیے کو مذہبی صنف سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہماری جدید غزل کے امام بھی انیس ہیں۔ تمام خلق ہے خواہان آبرو یا رب، چھپا مجھے صدف قبر میں گوہر کی طرح، یا انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ تو جدید غزل بھی میرے نزدیک وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت ہے، یہ بات میں نے عظیم ہاشمی مرحوم سے کی تھی اور ان کو انیس کی غزلوں کے بہت سارے شعر سنائے تھے۔ تو انہوں نے جو ایک کتاب شائع کی مکالمہ، اس میں ان لوگوں کو شامل کیا جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں غزل کے۔ اس میں پہلا جو شاعر انہوں نے رکھا وہ میر انیس کو رکھا، اور وہ شعر جو ہے مثال ماہی بے آب موج تڑپا کی، حباب پھوٹ کے روئے جو تم نہا کے چلے، اسی غزل کا شعر ہے جس کا میں نے پہلے پڑھا۔ تو ہماری جدید غزل وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انیس نے توجہ نہیں دی غزل کی طرف۔ 23 یا 24 غزلیں بڑی کاوش کے بعد اور بڑی کاہش کے بعد مجھے ملی ہیں۔ تو کوشش ہے کہ ان کے خانوادے سے ہمارا ظاہر ہے اس طرح تو ربط نہیں ہے، کوئی شخص ان کے خانوادے سے ان کی غزلیں لے اور اس کو شائع کرے۔ تقی عابدی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ رباعیات انیس کی کلیات چھاپ دی ہیں، وہ میرے پاس ہے، مجھے ڈاکٹر صلاح الدین درویش نے عطا کی تھی۔ تو رباعی میں بھی کوئی ایسا شاعر کم نہیں ہے، ایون جس کو خیام الہند کہا جاتا ہے، حیدر دہلوی، ان کی رباعیوں میں بھی اتنا زیادہ ترانہ، جو رباعی کا پرانا نام ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ رباعی کا پرانا نام ترانہ ہے، اور یہ گانے کے لیے لکھی جاتی تھی، ترنم کے لیے لکھی جاتی تھی، اس لیے ترانہ کہتے ہیں۔ ملا حسین وائز کاشفی جو ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری روایت ہے کہ مرثیہ نگار
مرثیہ سنانے سے پہلے 5 7 10 رباعیاں پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو نوجوان ہے اس کو رباعی کی بیر ہی نہیں آتی، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب صادقین رباعیاں لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے 30 ایک بند ملتے ہیں، ہلال بھائی نے شاید وہ جمع کیے۔ رباعی کی بیر میں مسدس لکھی، مرثیہ لکھا، یہ بہت مشکل کام، جدید مرثیہ نگاروں میں انہوں نے یہ کام کیا۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ رباعی کی بیر میں شہزادہ علی اکبر کا مرثیہ لکھا ہے 118 بند کا، اور یا رب پہ مداح یہ اکبر چن لے، کچھ مختصراً کہتا ہوں مجھ کو سن لے، ایک دھن ہے اثاثہ میرا یہ لے دھن لے، دامان دریدہ ہوں رفو کر بن لے، ایک بن میں ہے امامہ و جامہ میرا، آغشتہ بخوں ہو گیا خامہ میرا۔ تو میں نے کوشش کی ہے، اب تک میں نے 29 مرثیے کہے ہیں، جس میں 8 شائع ہو چکے ہیں، باقی آتے رہیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ تو ہماری نئی نسل کو اور نئے سینئر شعراء کو بھی مرثیے کو 8 سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ مرزا محمد رفیع سودھا مرثیے کے سب سے پہلے ناقد ہیں، جنہوں نے میر کے مرثیوں پر تنقید لکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں مرثیے کو من جملہ اصناف سخن سمجھتا ہوں، یہ محض رونے رلانے کا اور کریکٹر میکنگ کا کام نہیں ہے۔ گویا انہوں نے میر کو، اور ٹھیک انہوں نے کمزور کام کا کہ یہ میر کا کمزور کام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو مرغ نامہ ہے میر کا، اس کی ایک بیت ہے جس سے ہمارا جدید مرثیہ شروع ہوتا ہے۔ مرغ نامے کی ایک بیت ہے، بصد غرور جھکا صرف خروں سے بے جاں کا، زمین پہ تاج گرا ہدہد سلیماں کا۔ تو اس شعر کی فضا کو لے کے انیس نے اور دبیر نے مرثیے کہے، تو گویا میر مرثیے کے بانیین میں، اور اگرچہ میر ضمیر نے یہ کہہ دیا تھا اجزاء جب انہوں نے مقرر کیے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو کہوے وہ شاگرد ہے میرا۔ اس کے باوجود میر خلیق جو ان کے ہم عصر تھے، اور بعد میں میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر، درگیر لکھنوی، فصیح لکھنوی، ان لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ لیکن یہ زرعی دور جو میں نے کہا، انیس اور دبیر کا دور مرثیے کا زرعی دور، اب جناب عباس کے حال میں آپ دیکھیے دبیر کا مرثیہ، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا، کیا مرثیہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی بھی طور انیس سے کم نہیں ہے۔ اب شبلی نے جو موازنہ انیس و دبیر لکھی ہے، اس میں ناانصافی، بے انصافی سے کام لیا کہ دبیر کے تو کمزور بند انہوں نے لیے اور انیس کے توانا بند لیے، تو اس طرح تقابل نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی شعراء کا تقابل جب تک ان کا میدان سخن اور مضمون سخن ایک نہ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جیسے مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر کون ہے، تو آپ نے کہا کہ شاعروں کے درمیان تقابل اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ ایک ہی مضمون کو استعمال کرتے ہوں۔ تو پوچھنے والا کوئی ہم جیسا ہی تھا، اس نے کہا پھر بھی آپ فرمائیے کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اشر العربا امراء القیس اذا رقبہ والنابغہ اذا رغبہ
والعاشا اذا ذہب، عرب کا سب سے بڑا شاعر امراء القیس ہے جب وہ سوار ہو، اور نابغہ ہے جب وہ کسی چیز کی خواہش کرے، اور عاشا ہے جب وہ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو۔ اب آپ امراء القیس کو پڑھیں، پورے قصیدے میں گھوڑے سے نیچے اترتا ہوا آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ عاشا کو پڑھیں، شدید خوف و ہراس میں مبتلا ایک آدمی آپ کو نظر آئے۔ آپ نابغہ کو پڑھیں، شدید خواہشیں اس کی وہ نظر آتی ہیں۔ تو اردو مرثیے کا پوری دنیا میں کے ادب میں کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ہماری ناکردہ کاری ہے کہ ہم اس کو اس طور سے، اس ڈھب سے، اس سلیقے سے، اس قرینے سے آگے نہیں پہنچا سکے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں اس کو آرٹ سمجھ کے لکھیں۔ اگر کوئی مرثیے کو میں ثواب کی چیز سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فن مرثیہ کو تہذیبی سطح پر تسلیم نہیں کرتا، جبکہ ہمارے تہذیبی حافظے میں پولیٹیکلی بھی یہ دیکھیے کہ جس زمانے میں مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو چکی تھیں اور پورے برِ صغیر میں زوال تھا، دلی اور لکھنؤ میں زوال تھا، انگریز قابض ہو چکا تھا، تو اس وقت انیس نے اور دبیر نے فن سپہ گری کی طرف توجہ دی اور مسلمانوں کو یاد دلایا کہ تمہاری نیاموں میں پڑی ہوئی تلواریں جو ہیں وہ کیا تھیں، اور اب پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی تم کیا ہو گئے ہو۔ پھر اس زمانے میں ریختہ جیسی بدنام زمانہ صنف سخن بھی لکھی جا رہی تھی۔ اس دور میں زبان کو بچا کر لے جانا، وارث علوی نے کہیں لکھا ہے مرحوم نے کہ شاعر کا کام زبان کو بچانا اور اس میں اضافہ کرنا ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آرٹ ہے، مثنوی سے، غزل سے، نظم سے کسی طور بھی کم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا آرٹ ہے، اور آپ فردوسی کے شاہ نامے سے لے کے انیس تک دیکھ لیجئے، سنائی کی دیکھ لیں، حدیقۃ الانظار دیکھ لیں، منطق الطیر دیکھ لیں عطار کی، مولانا کی مثنوی دیکھ لیں، میر حسن کی مثنویاں دیکھ لیں، تو اردو مرثیہ جو زرعی دور ہے اس کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوتی رہے گی، سوال اٹھتے رہتے ہیں، سوال اٹھتے رہیں گے تو ہم بھی اپنی سی کوشش کرتے رہیں گے کہ لوگوں سے سیکھیں اور جو کچھ ہمیں آتا ہے اس کو بتائیں بھی۔ اصل میں ہماری یہ جو فوری سینئر نسل ہے، ان کا یہ ذمہ ان کے ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور پھر کلیم الدین احمد نے بھی غزل پر ریزگی کا اور وحشی ہونے کا الزام لگا دیا، یہ جانے بغیر کہ اردو اور فارسی کی ساری عظیم غزلیں جو ہیں ان میں وحدت تأثر ہے۔ تو وہ انگریزی کے قانون جیسے حالی نے انگریزی کے قوانین اردو پر لاگو کرنا شروع کر دیے، یہ ان سے ہو نہیں سکا۔ اب آپ دیکھیے کہ یادگار غالب والا حالی مقدمہ شعر و شاعری والے حالی کا منہ چڑھاتا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں مختلف لوگوں نے لکھی۔ تو بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔